والدین کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے وصیت کی انسان کو بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، حَمَلَتْهُ اٹھائے رکھا اسے، أُمُّهُ اس کی ماں نے، كُرْهًا تکلیف میں، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا اور جنم دیا اس کی ماں نے اسے تکلیف کے ساتھ، وَحَمْلُهُ اور حمل کی مدت، وَفِصَالُهُ اور دودھ چھڑانے کی مدت، 30 شہرا 30 مہینے ہے۔ کتنی ہیں؟ 30 مہینے۔ اچھا بھئی دیکھیں یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے وصیت کی انسان کو بِوَالِدَيْهِ احسانہ کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اب وصیت کون بندہ کرتا ہے بھائی؟ وصیت کون کرتا ہے؟ جو دنیا سے جانے والا ہو، جو فوت ہو رہا ہو وہی کرتا ہے نا وصیت۔ تو نصیحت تو کوئی بھی کر سکتا ہے زندہ بندہ، وصیت اس کو کہتے ہیں جب بندہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا، اسے کہا جاتا ہے وصیت۔ لیکن اللہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے وصیت کی انسان کو، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے وصیت کی انسان کو، بِوَالِدَيْهِ احسانہ کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یعنی اللہ یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہے جیسے تم ایک مرنے والے کی بات کو اہمیت دیتے ہو کہ اب تو یہ دنیا سے جا رہا ہے اور اس کی جو آخری وصیت ہے کم از کم اس پر عمل ہونا چاہیے، جیسے ایک مرنے والے کی وصیت پہ تم سیریس ہوتے ہو اور اس کو سیریس لیتے ہو، اسی طرح اس بات کی اہمیت کو سمجھو کہ ہم تمہیں وصیت کر رہے ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم انسان کو وصیت کر رہے ہیں بِوَالِدَيْهِ احسانہ کہ وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ والدین میں بھی جو ماں کا درجہ ہے وہ زیادہ ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ ہم آیت پڑھ کے پھر پڑھتے ہیں کہ یہ آیت آ رہی ہے نا، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، ماں کا ذکر اللہ الگ سے کر رہے ہیں۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا کہ اس کی ماں نے اسے اٹھائے رکھا تکلیف میں، یعنی 9 مہینے تک جو بچے کو اٹھائے رکھتی ہے اپنے پیٹ میں وہ ماں ہے۔ تو جس چیز کو اللہ تکلیف کہہ رہا ہے کہ حملتہ امہ کرہن کہ اس کی ماں اسے تکلیف کے ساتھ اٹھا کے رکھتی ہے، اس تکلیف کو کوئی جھٹلا سکتا ہے؟ جسے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ تکلیف کا مرحلہ ہے، اس میں انسان کو درد ہوتا ہے، تو وہ درد یقیناً پھر سہنے والا درد ہوگا نا۔ کوئی کسی مرد کو کوئی ایک بچہ پیدا کرنا پڑ جائے نا، پھر لگ جائے گا پتہ اولاد کیسے پیدا ہوتی ہے۔ تو ماں کا الگ سے ذکر کیا اور فرمایا حملتہ امہ کرہن، اس کی ماں نے اسے تکلیف میں اٹھائے رکھا، اور پھر الگ سے ذکر فرمایا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور اس کی ماں نے اسے جنم دیا کرہن، وہ بھی تکلیف کے ساتھ۔ تو جنم دینا بھی اس کے لیے آسان نہیں تھا، یعنی وہ اتنی تکلیفوں سے گزرتی ہے۔ اور پھر فرمایا وَحَمْلُهُ، اور حمل کی مدت، وَفِصَالُهُ، اور دودھ چھڑانے کی مدت، 30 شہرا کتنی ہے؟ 30 مہینے ہے۔ یعنی پھر وہ 2 سال تک اس بچے کو دودھ بھی پلاتی ہے۔ اتنے لمبے پروسیس سے انسان گزرتا ہے تب جا کے وہ جوان ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ پھر اس نے پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا تیسرے نمبر پر کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔
پھر چوتھے نمبر پر اس نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ. یعنی 3 حصے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے کہے؟ ماں کے کہے کہ وہ تیرے حسن سلوک کی حقدار ہے. کیونکہ ماں اس کو بچپن سے سنبھالتی ہے اور ماں کے ہی پیٹ میں بچہ پرورش پاتا ہے، پلتا ہے. جو ماں کھاتی ہے وہی بچہ کھاتا ہے اور اسے تکلیف سے جنم دیتی ہے اور پھر اسے 2 سال تک وہ دودھ پلاتی ہے. تو وہ جو ماں کے لیے ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے نا، وہ باپ کے لیے نہیں ہوتا. باپ کبھی ایک بتایا ہے کہ پھر باپ کا چوتھے نمبر پر جا کر حق ہے. ماں کے قدموں تلے اگر جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے. یعنی احترام دونوں کا ہی ہے، لیکن درجہ کس کا زیادہ ہے؟ ماں کا زیادہ ہے. تو یہاں جو ایک عورت کو مقام ملا ہے وہ کس کی وجہ سے؟ ماں ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ عزت دی گئی ہے. دوسری طرف مرد کو مقام زیادہ مل گیا شوہر ہونے کی شکل میں. وہاں بار بار ایک بیوی کو بتایا گیا کہ کس کا حق زیادہ ہے؟ شوہر کا. کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو کس کو ہوتا؟ خاوند کو. لیکن جب بیوی ماں بن جاتی ہے تو بیٹے کے لیے سب سے زیادہ درجہ کس کا ہے؟ ماں کا. یعنی ایک طرف اللہ نے مرد کو زیادہ حق دے دیا، دوسری طرف عورت کو زیادہ حق دے دیا. تو اللہ فرما رہا ہے وَحَمْلُهُ، اور حمل کی مدت، وَفِصَالُهُ، اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 شہرا، 30 مہینے ہے. اچھا دودھ کتنے سال پلایا جاتا ہے؟ کتنے سال پلایا جاتا ہے؟ 2 سال. اچھا 30 مہینے اللہ کہہ رہا ہے حمل کی اور دودھ چھڑانے کی مدت ہے. اب اس میں سے 2 سال نکال دیں، کتنے مہینے؟ 24 مہینے. 2 سال کتنے مہینے ہو گئے؟ 24. تو 30 مہینوں میں سے 24 مہینے نکال لیں، پیچھے کتنے بچتے ہیں؟ 6 بچتے ہیں. تو ہمارے ہاں تو عام مشہور ہے کہ 9 مہینے. تو یہاں اللہ کتنے بتا رہا ہے؟ 6. تو آج اگر کسی کی شادی کے بعد 6 مہینے بعد اولاد ہو جائے، کیا خیال ہے؟ رشتہ چلے گا یا طلاق ہو جائے گی؟ ہاں لیکن اللہ تو کہہ رہا ہے کہ 6 مہینے بھی ہو سکتے ہیں. 6 مہینے تک گنجائش ہے. اگر کسی کے 6 سے 7 مہینے بعد اولاد ہو جاتی ہے، ہم اس کے اوپر کوئی زنا کا یا بدکاری کا الزام نہیں لگا سکتے، کیونکہ یہ آیت گواہ ہے کہ 6-7 مہینے بعد بھی اولاد ہو سکتی ہے. اور یہ کیس حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ہوا ہے. اور پھر انہوں نے اسی آیت سے استدلال بھی کیا تھا کہ اگر 6-7 مہینے میں بھی اولاد ہو گئی ہے تو ہم اس کو زانیہ نہیں کہیں گے. تم نے کیا یہ قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا. حمل کی مدت اور دودھ چھڑانے کی مدت کتنی ہے؟ 30 مہینے. تو 30 مہینے میں سے 2 سال دودھ کا ذکر اور جگہ آ گیا قرآن مجید میں. سورہ بقرہ میں 2 سال کا ذکر آیا. تو وہ 2 سال تو دودھ کے ہو گئے، وہ نکالیں گے تو پیچھے تو 6 مہینے بچتے ہیں. لیکن اللہ نے یہاں حمل کی بھی بات کی ہے اور دودھ کی بھی. تو 6 مہینے اگر کسی کے ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آگے دیکھیں بھائی، آیت پوری پڑھیں گے انشاءاللہ. تو بات ہو رہی تھی والدین کی اور اولاد کی. دوبارہ سے دیکھیں سبق. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے وصیت کی انسان کو، بِوَالِدَيْهِ احسانہ، کہ وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اچھا یہاں ایک چیز اور سمجھ لیں، والدہ چاہے مشرکہ ہو یا کافرہ ہو، والدہ چاہے مشرکہ ہو یا کافرہ ہو، اس کے پاؤں کے نیچے بھی اولاد کی جنت ہے. یعنی اولاد مسلمان ہے اور والد یا والدہ مسلمان نہیں ہے، پھر بھی والدین کے قدموں کے نیچے اولاد کی کیا ہے؟ جنت ہے. یعنی وہ جو قدموں کے نیچے جنت ہے وہ اولاد کے لیے ہے. ایک مثال کے طور پر کوئی نوجوان ایمان لے آیا، اس کی ماں ایمان نہیں لائی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں ایمان نہیں لائی وہ کافرہ ہے تو اب اس کی خدمت نہیں کرنی یا اس کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے. یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں
کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ماں تو اس لائق نہیں ہے معاذ اللہ کہ ہم اس کے ساتھ اچھے سے چلیں. تو ماں جیسی بھی ہوگی، اولاد کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اللہ نے اولاد کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی. وہ جو جنت ہے نا قدموں کے نیچے، وہ آپ کے لیے ہے، وہ ماں کے لیے بھی نہیں ہے. وہ ماں کے لیے بھی نہیں ہے، وہ باپ کے لیے بھی نہیں ہے، وہ آپ کے لیے ہے کہ آپ خدمت کر کے وہ جو قدموں کے نیچے جنت ہے حاصل کر لو گے تو مل جائے گی. شاید اس ماں کو بھی ملے نہ ملے، آپ کو اگر خدمت کرو گے مل جائے گی. ہاں اگر ماں نیک ہے، متقی ہے، تو اس کی بھی جنت ہے. اس کی جنت اس کی ماں کے قدموں کے نیچے ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو والدین چاہے جیسے بھی ہوں، آپ کی جنت والدین کی خدمت میں ہی رکھی ہوئی ہے، ان کے قدموں کے نیچے رکھی ہوئی ہے. یہ مسئلہ اچھے سے سمجھ لیں، کیونکہ آج کل کے وہ جو موٹیویشنل سپیکر ہے نا، وہ ساحل ادیم، سنا ہوگا آپ نے نام. تو وہ کہہ رہا تھا کہ جو قدموں کے نیچے جنت ہے نا، وہ ایسی ماؤں کے نیچے ہے جو نیک ہیں، ایسی ماؤں کے نیچے جو نیک ہیں. تو یہ جو آج کل کی مائیں ہیں، ان کے قدموں کے نیچے جنت تھوڑی ہے. وہ یہ بات کر رہا تھا. تو یہ اچھے سے سمجھ لیں، کوئی بھی ماں ہے، کوئی بھی، چاہے آپ اس پہ لاکھ کوئی برائی کے فتوے لگا دیں کہ اسے ایسی ہے، یہ ایسی ہے، یہ جی سوشل میڈیا پر آتی ہے، یہ جی ٹک ٹاکر ہے، یہ جی فلانا ہے، یہ جی فلانا ہے، 100 گنا. وہ چاہے خود جنتی ہے یا جہنمی ہے، جو بھی ہے، لیکن اس کی جو اولاد ہے اس کی جنت اس کے قدموں کے نیچے ہی ہے. یہ اچھے سے سمجھ لیں. یعنی اولاد کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے، چاہے ماں کا سلوک جیسا بھی ہو. تو یہ اٹل بات ہے، اس کو سمجھ لیں کہ وہ جب اولاد خدمت کرے گی. اسی طرح ایک صحابیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں ایمان نہیں لائی، وہ مشرکہ ہے، تو میں اس کے ساتھ کیسا سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، عزت سے پیش آ. یعنی چاہے وہ ایمان نہیں لائے، لیکن جب وہ آئے تو نے اس کے ساتھ احترام سے رہنا. تو یہ ایک مسئلہ سمجھنا ضروری تھا. دیکھیں بھائی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے وصیت کی انسان کو، بِوَالِدَيْهِ احسانا، کہ والدین سے اچھا سلوک کرے. حملتہ امہ کرہن، اٹھائے رکھا اس کی ماں نے اسے تکلیف کے ساتھ. ووضعتہ کرہا، اور اسے جنم دیا تکلیف کے ساتھ. وحملہ، اور حمل کی مدت، وفصالہ، اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 شہرا، 30 مہینے ہے. بھائی آگے پڑھ لیں یا بس اتنا بہت ہے؟ 40 منٹ ہو گئے ہیں. پڑھ لیں، ایک آدھے کی اور رائے آ جائے نا، ووٹ ڈل جائیں. پڑھے حتی، یہاں تک کہ اذا بلغ اشدہ، جب وہ پہنچتا ہے جوانی کو. وبلغ 40 سنۃ، اور جب وہ پہنچا 40 سال کی عمر کو. قال، اس نے کہا، رب اوزعنی، اے میرے رب مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک التی، یہ کہ میں شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر نعمتیں اتاری ہیں. انعمت علیہ، جو تو نے مجھ پر انعام کیا ہے. وعلی والدیہ، اور میرے والدین پر انعام کیا. وان اعمل صالحا، اور یہ کہ مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے. ترضاہ، جن سے تو راضی ہو جائے، یعنی ایسے اعمال جن سے تو راضی ہو. واصلح لی، اور اے اللہ مجھے توفیق دے، میری اصلاح فرما دے، فی ذریتی، میری اولاد کے بارے میں. تو یہ جو ساری پوری آیت ہے، یہ ماں باپ اور اولاد کی ہی ساری دعا بھی ہے، اور رشتے کی بات ہو رہی ہے کہ ان کا کیسا رشتہ ہے. انی تبت الیک، بے شک میں تیری ہی طرف توبہ کرتا ہوں. وانی من المسلمین، اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں. تو یہ بہت پیاری دعا ہے، اور سارے یہ تقریباً اردو کے الفاظ ہیں. ابھی تو آپ کو لگ رہا ہوگا زیادہ ہے، ابھی جب آپ کو پڑھاؤں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی، تو بڑا آسان ہے. تو یہ جو کالا ہے نا اوپر دیکھیں، قال رب اوزعنی، یہاں سے یہ دعا ہے، ٹھیک ہے نا. قال رب اوزعنی،
کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے ان اشکر نعمتک التی، یہ کہ میں شکر ادا کروں تیری نعمتوں کا، انعمت علیہ جو تو نے مجھ پر انعام کی، وعلی والدیہ اور میرے والدین پر، وان اعمل صالحا اور مجھے توفیق دے کہ میں اچھے اعمال کروں، ترضاہ جن سے تو راضی ہو جائے، وَأَصْلِحْ لِي اور اے اللہ میری اصلاح فرما دے، فی ذریتی میری اولاد کے بارے میں، انی تبت الیک بے شک میں تیری ہی طرف توبہ کرتا ہوں، وانی من المسلمین اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یاد کریں بھئی اب سبق، ہاں بھئی یہ ویڈیو بند کر دو۔